آج کل جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، اولاً تو یہ حضرت امام علی مقام کے روضے کا صحیح نقشہ نہیں۔ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تعزیے پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منتیں مانگنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، اولاً تو یہ حضرت امام علی مقام کے روضے کا صحیح نقشہ نہیں۔ عجیب طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے اور لاٹھی ڈنڈے، چاقو چھری چلانے تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج کی تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام بدعات و خرافات و واہیات سب ناجائز اور گناہ ہیں۔ مثلاً ماتم کرنا، تعزیے پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نکالنا، تعزیہ دیکھنے کو جانا، انہیں جھک کر سلام کرنا، سواریاں نکالنا، سب جاہلانہ باتیں اور ناجائز حرکتیں ہیں۔ ان کا مذہب اسلام سے ہرگز کوئی واسطہ نہیں، اور جو اسلام کو جانتا ہے اس کا دل خود کہے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت اور سنجیدگی والا مذہب ان تماشوں اور وہم پرستی کی باتوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔ پانچوں وقت کی اذان محلے، بستی اور شہر کے سب مسلمانوں کا مسجدوں اور عیدگاہوں میں جمعہ اور عید کی نمازیں باجماعت سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ کے تماشوں، ڈھول باجوں اور کودنے پھادنے، ماتم کرنے اور بزرگوں کے نام پر غیر شرعی عرسوں، میلوں اور آج کی قوالیوں کی محفلوں کو دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے مذہب کی طرح تماشائی مذہب ہے، اور بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور زیادہ چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس تعزیہ داری کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور خونریزی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور بے وجہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، ایمانداری، سچائی، احکام شرع کی پابندی اور دینداری کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی مذہب ہے تو بس اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے مسلمان نہ بنے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہے، اور کچھ ہو بھی جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان تھے، اور صرف 1400 سال میں ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ سب نماز، روزے اور اسلام کی بھولی سیدھی اور سچی باتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ میلوں ٹھیلوں اور تماشوں کو دیکھ کر کبھی کوئی نہ مسلمان ہوا ہے اور نہ اب ہوتا ہے۔ اور تعزیہ داری سے اسلام کی شان ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محرم کے دنوں میں بجائے جانے والے باجوں کو غم کا باجا کہتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غم کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، اور غم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں۔ بعض جگہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیہ داری پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تعزیہ نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا کوئی بیمار ہو گیا، یا گھر میں کوئی انتقال ہو گیا۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ہو بھی جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں لگے رہو اور خدا اور رسول سے دور رہو۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو ڈگانے کے لیے کچھ کر دیتا ہو، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے کی کچھ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر سب سدھر جائیں اور نیک اور پرہیزگار بن جائیں تو اسے کچھ نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا، اور اگر سب بگڑ جائیں تو
تو اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوتا۔ انسان جو اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے اچھا کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے تو اپنے برے کے لیے برا کرتا ہے۔ اور مسلمان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان، ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ و رسول راضی ہیں، اور دنیا کے نفع اور نقصان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آخر سب کو مرنا ہی تو ہے، اور ہمارے فائدے اور گھاٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کسی چیز میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور ہمیں اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی چیز میں ہم نقصان خیال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی، اور جب خریدی تو پوری فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارا گیا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے۔